صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسے ہی بندہ خدا کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں، یعنی سیدنا غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی کرامات پہ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک بات تو بڑا کیٹیگوریکل ذہن میں رکھیں کہ ولایت کا مقصد کرامت کو ظاہر کر کے کمال دکھانا مقصود نہیں، بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا ہوتا ہے۔ مردان حق کے نزدیک کمال تو راہ حق میں استقامت اور کامل اتباع سنت ہے، کیونکہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے حسنی حسینی پھول، سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، انتخاب الہی و انتخاب محبوب الہی، لقب محی الدین کی تکمیل کے لیے بھیجے جانے والے، علماء کے پیشوا، عارفوں کے رہنما، فضائل و کرامات میں بے مثل و بے مثال، عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں میں باکمال، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی ولایت کبریٰ کے تاج سے سجنے والے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو شریعت پر استقامت کے عظیم ترین پہاڑ ہیں اور کرامات کا بہتا ہوا سمندر بھی ہیں۔ اسی لیے شیخ ابن تیمیہ پکار اٹھے کہ شیخ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی تھیں اور ان میں سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اسی طرح شیخ علی الہیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی شیخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف صاحب معجزات نہیں بلکہ سراپا معجزات ہیں، اسی طرح حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام میں صرف صاحب کرامات نہیں بلکہ سراپا کرامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد اوصاف سے نوازا۔ ناظرین، پہلی رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لانے والے حسنی حسینی چاند نے روز اول ہی روزہ رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ سعادت کسب ہی نہیں بلکہ وہ بھی ہے، یہ اللہ کی عطا سے غوث اعظم کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے صاحب؟ مجھے ذرا بتلائیے کہ ماں کے بطن سے 18 پاروں کے حافظ ہونے کا تاج سجا کر آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، اور آج سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ماں کے کیریکٹرز ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں بچے کے اندر۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور کرامت ہے کہ دنیا میں تشریف لائے تو اسی سال 1100 گھروں میں لڑکوں کی پیدائش کی یعنی یوں کہیے کہ نوید سنا دی جائے۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کرامت ہے کہ بچپن ہی میں دنیاوی مشاغل سے دور کر کے صرف اللہ کے کاموں میں لگا دیے جائیں۔ یہ اللہ
کی عطا سے غوث اعظم کی کرامت ہے کہ فرشتے جن کو بچپن میں پروٹوکول کے ساتھ مدرسے چھوڑنے جائیں اور ان کے راستے کو صاف کرا کر ان کے لیے نشست کا اہتمام فرمائیں، یہ اللہ کی عطا سے غوث اعظم کی کرامت ہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنی ولایت کا اعلان خود اپنی سماعتوں سے سن پائیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے ناظرین کہ سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے کہ ڈاکوؤں پر آپ کی ایک نگاہ پڑ جائے تو نہ صرف وہ تائب ہو جائیں بلکہ زمانہ دیکھے کہ وہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائیں۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیا خوب کرامت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑے گناہگار آئیں تو آپ کی ایک نگاہ سے وہ ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو ایک نگاہ سے تائب ہو کر وقت کے امام بن جائیں۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے کہ 70 ہزار کے مجمع سے کہہ دینا آسان ہے صاحب، یہ 7 لوگوں 70 لوگوں 700 لوگوں 7000 لوگوں کا مجمع نہیں، 70,000 پیپل یعنی 70 ہزار لوگوں سے واز فرمائیں تو ایک ہی وقت پہ لا تعداد غیر مسلم داخل اسلام ہو کر اسلام سے مکمل طور پہ جڑ جائیں۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے صاحب کہ جنات بھی آپ کے در اقدس پر گدا بن کر آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی شاندار کرامت ہے کہ اپنے جد کی ناموس کی محافظت کی خاطر ایک نصرانی کے سامنے اللہ ہی کے حکم سے اسی کی عطا سے مردے کو زندہ کر کے دنیا کو فرت حیرت میں مبتلا فرمائیں۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے کہ خداموں کے دل رکھنے پر آئیں تو سب کی دعوت کو قبول فرمائیں اور ایک ہی وقت میں ناظرین 70 جگہ دعوت میں نظر آ کر آج کی دنیا کے ورچول ورلڈ کو حیرت زدہ فرمائیں۔ آج ورچولی دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی شخص جو ہے کئی جگہ نظر آتا ہے نا، پروف کر دیا تھا ہمارے غوث اعظم نے اس وقت کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی ایک ہی وقت میں اتنی تفاسیر فرمائیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات آپ کے باطنی علوم کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کی عطا سے سیدی غوث اعظم کی کیسی کرامت ہے کہ اپنا قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردن پر رکھنے کا اعلان فرمائے تو دنیا کا ہر ولی سر تسلیم خم فرمائے کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آغاز کرتے 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً کسی تعارف کی پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہے ہمارے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخہ جناب صاحبزادہ عثمان الحسین صدیقی صاحب انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے آج ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ فضائل پہ بھی بات ہوگی اور کرامات بھی آپ کو بتلائیں گے اور لاجیکل بتائیں گے صاحب، لاجیکل بتائیں گے، ایسی بات نہیں ہے صاحب، لاجیکل آپ کو بتلائیں گے کرامات بیسیکلی ہوتی کیا اور کس طرح سے ظہور پذیر ہوئیں۔ پہلے تو میرا خیال ہے جامی صاحب آغاز اس بات سے کیجئے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خوشبودار خاندان ہے، مشک بار خاندان ہے، اور ایک ایسا گلستان کہ جس کے اندر انتہائی حسین اور خوشبودار پھول ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی عظمتوں ان کی فضیلتوں سے آغاز کیجئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات ہیں، ظاہر وہ القابات اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے پروف کیا دنیا میں اپنی ہستی کو، تو وہ جو القابات آپ کی ہستی کے ساتھ جڑے وہ کیا ہیں، ذرا ان کی تشریحات بھی ہو جائیں۔ آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدائی اور تمہیدی بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر بات کرنے سے پہلے اس پس منظر کو جاننا ضروری ہے جس پس منظر کی بنیاد پر یہ تابہ مہر اتنا نمایاں ہو کر چمکا کہ پوری دنیا نے ان کو غوث اعظم کہا۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوزات کے لیے سب سے پہلے سلسلہ انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور اس سلسلہ انبیاء میں فیوزات کا جامع اور مرکز کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نمایاں فرمایا اور کھڑا کیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ دین مبارک نے قیامت تک چلنا ہے،
تو آپ کے علم کے، آپ کی روحانیت کے مظاہر نے قیامت تک جلوے ضرور دکھاتے رہنا ہے۔ تو آپ کے علم اور معرفت کا ایک نیر تابع اور ایک بہت بڑا آفتاب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا زمانہ آیا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، امت مسلمہ جس دورانیے سے گزر رہی ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے افراد بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو سلطنت عباسیہ ہے وہ زوال کی طرف بڑھ رہی ہے، آگے امت مسلمہ کی نئی تشکیل کرنی ہے، اس جگہ پر اتنا بڑا آفتاب اور اتنا بڑا نمایاں نام جو علم و معرفت کی دنیا میں تشکیل جدید کا وہ کام کر کے جائے، تاکہ اس کی روشنی میں آگے امت مسلمہ اور اس کے علماء اور صوفیاء اپنے وہ راستے طے کر سکیں کہ آگے امت کو کیسے چلانا ہے۔ جناب باقی اوپر خاندان آپ دیکھیں تو ویسے تو اس خاندان کے ایک ایک فرد میں اللہ تعالیٰ نے کیا حسن رکھا ہے، سبحان اللہ، کیا نورانیت رکھی ہے، سبحان اللہ، کیا طہارت ازلی رکھی ہے، اللہ، کیا حلاوت مناجات ہیں، کیا شمول رحمت ہے، سبحان اللہ، کیا مشاہدہ انوار الہیہ ہے۔ اللہ، تو ان کا اس خاندان کا تو ایک ایک فرد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسلی تسلسل کی وجہ سے وہ علمی اور روحانی فیوزات کی جہاں کسبی حکایتیں ہمیں بڑی ملتی ہیں، وہاں وہب و عطا کا ایک نرالی انداز قدرت الہیہ کا، اس وہب و عطا کی اس عظیم چھتری میں جب حضور غوث اعظم نظر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں دیکھیں آپ کے نانا جی، آپ کی والدہ صاحبہ، اللہ، آپ کے والد صاحب، اللہ، اوپر سارا سلسلہ، لگتا ہے یہاں کون سی خیر ہے، کون سی برکت ہے جو نظر نہیں آتی۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہر ہستی جو ہے آپ کے اجداد میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک الگ سے چمکدار موتی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی آپ کا وہ علم کا فیض، آپ کی روحانیت کا فیض، آپ کی نسل کا فیض، وہ سارا، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے، یہ جملہ لکھا ہے علامہ جامی نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شواہد نبوت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے یہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دلواتی ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، آل ایسی ہے تو جد کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ کے جو آپ نے بتایا کہ آپ کے القابات، اچھا، حسنی حسینی سید نجیب الطرفین، یعنی نجیب الطرفین سادات، اگر میں نجیب الطرفین سادات میں دو جملے کہوں، حلم کا فیض آپ کو حسنی سادات سے ملا اور آپ کو شجاعت کا فیض وہ حسینی سادات سے ملا۔ اللہ، یعنی شجاعت کا اور حلم کا اتنا بڑا سنگم اور اتنا بڑا یعنی ایک مجمع کہ اللہ کی شکل۔ القابات پہ مختصر بات، پھر بات آگے بڑھا۔ آپ کے القابات میں ایک تو آپ کا لقب یہ ہے کہ آپ کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عباسیہ زوال کی طرف بڑھ رہی ہے، اب اس کے بعد امت مسلمہ کا آگے کیا نظام ہوگا، دوبارہ ان کا احیاء کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اپنے قدموں پر کیسے کھڑے ہوں گے، اور ان کی علمی، روحانی، سیاسی، معاشرتی کیا اقدار کا تحفظ چاہیے، وہ ساری بنیادیں آپ کی کتابیں اگر پڑھ لی جائیں تو آپ کو ساری ملیں گی۔ اسی وجہ سے آپ کو مجدد اعظم بھی کہا گیا اس احیاء کے اعتبار سے، اور آپ کے ایک نام کا بلکہ حصہ ہی بن گیا محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ اور اپنا خود مشاہدہ بھی لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو رستے میں ایک ایسا مجھے بوڑھا ملا جس کو لگتا یہ تھا کہ اگر اس کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو بہت نحیف، بہت کمزور، لیکن بہرحال آپ نے جب اس کو کھڑا کیا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور جرأت سے کھڑا ہوا، تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ کی امت نے اس کا یہ حال کر دیا، اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس دین کے اندر نئی تازگی اور روح پھونک دیں اور اس کے اندر وہ رنگ بھر دیں تاکہ یہ سیاسی اضطراب کی وجہ سے اور معاشرتی زوال کی وجہ سے دین دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اور القابات تو ظاہر ہے آپ کے کئی ایک ہیں، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن سلسلے کو ذرا سے آگے بڑھا کے جوڑتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں
ایک بات خاص طور پر پروفیسر صاحب آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف مقام غوثیت عطا نہیں کی بلکہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز کیا. اور اس میں بھی ایک خاص بات میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو آپ فرمائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک یعنی آپ کا سٹیٹس کیا ہے, ان کی آمد کے بعد آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا, اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے, اس زمانے میں سٹیٹس کیا تھا. یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ تذکرہ خیر کر کے تو اپنے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر رہے ہیں, اور آپ کی طرف سے اور آپ کے چینل کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ان اخیار کا ذکر کر کے کم از کم ان کی ارادت کسی نہ کسی صورت میں اور عقیدت حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں انٹرو کے اندر بھی بڑی تفصیل سے اس پہ اور اشارتاً بھی بات کر دی. غوث کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ خاص اور مقرب بندہ ہے جس کو اولیاء پر فضیلت ہوتی ہے. جس طرح انبیاء کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تو انبیاء میں بھی اللہ رب العزت بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی غوث جو ہے اس کو تمام اولیاء کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت ہوتی ہے. اب جو غوث ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے, اور پھر غوث کا ہر قول اور ہر فعل اللہ کے اسماء کا وہ مظہر ہوتا ہے. اور ایسے ہی جو درجۂ غوثیت ہے اس کے سبب سے اس کو معرفت الہی کے اسرار نصیب ہوتے ہیں. اللہ. اور وہ اس کی جو نظر ہوتی ہے غوث کی وہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے. اللہ. اور پھر وہ اسرار الہیہ کی تصویر بن جاتا ہے. اللہ. اب ہم آتے ہیں یہ غوث, اب آ جاتے ہیں غوث اعظم یا غوثیت کبریٰ یا غوثیت کبریٰ. تو ظاہر ہے وہ کبریٰ اور اعظم مترادفات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو تمام غوثوں کے اوپر وہ فوقیت حاصل ہے کہ جس طرح ستاروں کے اوپر چاند کو فوقیت حاصل ہے. اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ اور اپنی سعادت کبریٰ کے حوالے سے کہ درست العلم حتی صرت قطبا, میں نے علم شریعت, علم حقیقت اور علم معرفت کو اتنا حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. قطب کے درجے پر قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہو گیا. اور فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلِ الْمَوَالِي, اور پھر ان درجات پر فائز ہونے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے سعادت کبریٰ نصیب ہوئی. تو یہ جو سعادت کبریٰ جب نصیب ہوئی تو اس کے اوپر وہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے مجھے اپنی حجت بنا دیا. اللہ. یہ ان کی غوثیت کبریٰ کہ مجھے حجت بنا دیا. اور پھر زمین و آسمان میں اللہ رب العزت نے آپ کی شہرت بنا دی, اور پھر اللہ کے اذن سے تمام جگہوں پر میرا حکم چلتا ہے. اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کر لیا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اللہ. اب اس کے اوپر جو یہ غوثیت کبریٰ ہے اس کے اوپر شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کا رتبہ عطا کیا, یہاں تک کہ فقہاء, علماء, فقراء, طلباء یہ سب کی توجہ حضور غوث اعظم کی طرف مبذول ہو گئی. اور جیسا کہ آپ روایات سے جانتے ہیں کہ سبھی آپ کی محافل میں آ کر زانو تلمذ طے کرتے تھے. حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے رب نے جاری فرما دی. اللہ. اور پھر عالم دنیا سے عالم ملکوت تک رب تعالیٰ نے آپ کی شہرت کا ڈنکا بجا دیا. یہ غوثیت قربہ تھی. جود و سخا کے خزانوں کی کنجیاں اور قدرت و تصرفات کی لگامیں اللہ رب العزت نے آپ کے قبضہ قدرت اور دست اختیار کے سپرد کر دیں. اللہ. اور مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت کے سامنے سرنگو فرما دیا. اللہ. اور پھر جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ تمام اولیاء کو آپ کے قدم کے سائے کے نیچے کر دیا. یہ سب سے بڑی آپ کی غوثیت کی علامت تھی کہ قیامت تک اب آنے والے اولیاء وہ جب تک آپ کے اس قدم کے سائے میں نہیں ہوں گے اور جو اس سے باہر نکلے گا وہ ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بلکہ اسی قصیدہ غوثیہ میں آپ نے یہ کلیم, اچھا دعویٰ دلیل مانگتا ہے, اور بات یہ کہ آپ نے دلیل بھی پیش کی پھر اس کی کہ تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکایا, لیکن آپ نے خود فرمایا کہ ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ یعنی سرکار علیہ السلام کا قدم مبارک آپ کی گردن پہ اور آپ کا قدم مبارک جو ہے تمام اولیاء کی گردن پہ. اس کے اوپر نا میں آگے ایک جملہ حضرت شیخ اکبر کا انشاءاللہ یہاں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے.
اب آپ غوثیت کبریٰ کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آخری جملہ تھا ان کا کہ آپ غوث الثقلین ہیں. پھر غوث اعظم نے بھی فرمایا کہ ہر طبقے کا یعنی ہر جس طرح انس و جن ہیں تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شیخ ہوتا ہے. میں مشایخ کل ہوں. آپ یہ فرماتے ہیں غوث الثقلین، اسی لیے آپ کو لقب ملا کہ آپ انسانوں میں بھی ہیں، اسی طرح سے آپ کا فیض ہے اور اسی طرح سے آپ کے تصرفات ہیں اور اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی آپ کے تصرفات ویسے ہی چلتے ہیں. اور اس کے اوپر آگے کرامتوں میں جب بات آئے گی اس پر بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے شیخ اکبر آپ کے جو جملہ آپ نے کہا تھا اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں قطب کی تعریف اور قطب الاقطاب کی تعریف کرتے ہوئے اما القطب فہو موضع نظر اللہ تعالی من العالم فی کل زمان و جمیع آوان، کہ قطب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا منظور ہو جاتا ہے، اس کی نظر نگاہ میں آ جاتا ہے، ہر وقت جو اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے. اما قطب الاقطاب فہو علی باطن نبوت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قطب الاقطاب وہ ہوتا ہے جو نبوت کے باطنی اسرار کا وارث ہے. اور فرمایا کہ جو فلا یکون القطب الا لوراثتہ، جو نبوت کے ان باطنی اسرار کا وارث نہ ٹھہرا وہ کبھی کتب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ نے جس طرح جملے کی طرف اشارہ کیا. اچھا امام مہدی علیہ السلام، دو جملوں میں اس بات پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا اسٹیٹس ہوگا اس وقت غوث اعظم کا جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ حضور غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے حوالے سے غوثیت کبریٰ کا اسٹیٹس قیامت تک کے لیے ویسے ہی قائم و دائم ہے کہ جب تک یہ ڈنکا آپ کی غوثیت کا ویسے ہی بجتا رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں وہابی خاص طور پر وہابی سعادتوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ظاہر ہے. اور تصرفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے تصرفات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں پر صرف نہیں تھے، لوگوں کے قلوب کے اوپر تھے. کمال ہی ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور دو رائے نہیں ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی مخیر العقول اور نادر الوجود قسم کے تصرفات عطا کیے کہ آپ سے پہلے بھی وہ کسی ولی کے حصے میں نہیں آئے اور آپ کے بعد بھی کسی ولی کامل کے حصے میں نہیں آئیں گے. اللہ آپ نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ پہلوں کے سورج چڑھے اور چمک کر ڈوب گئے، میرا سورج جو ہے وہ قیامت تک چمکتا رہے گا. اللہ. جہاں تک بات ہے آپ کے تصرفات کی تو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مظہر ذات مصطفیٰ ہیں. اللہ. ورفعنا لک ذکرک کا سایہ آپ کی ذات پر اللہ نے رکھا ہے. اس وجہ سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات اور آپ کی کرامات کا شمار نہیں ہے، اسی طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تصرفات اور آپ کی کرامات کا بھی شمار نہیں ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہو اور انسانی عقل میں نہ آئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یعنی اعضاء اسی کے ہوتے ہیں لیکن اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تو رب کائنات اس کو یہ تصرفات عطا کرتا ہے. پھر حضرت شیخ محقق نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے. اس میں اس فہرست کے اندر کہ جو لوگ صفت کن کا مظہر بنتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام کی ذوات اقدس ہے، پھر صحابہ کرام ہیں، اور جب مقرب بندوں کی بات ہوتی ہے تو شیخ محقق لکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں. آپ کے جہاں تک تصرفات کی بات ہے تو وہابی سعادتوں کی، اور وہابی سعادت سے مراد کیا ہے کہ جو انسان اپنے کسب سے اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے. اس میں پہلی بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے گئے، اللہ، اور ان میں سے ہر دروازے کی وسعت یہ ہے
کہ جس میں آسمان اور زمین کے درمیان وسعت ہے اور مسافت ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ علم لدنی کے 70 دروازے کھولے گئے اور ہر دروازے سے آگے ہزاروں دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ، اس قدر علم اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ایک مقام پر جب کچھ احباب نے آپ سے سوال کیا کہ نمازیں ہم آپ کی طرح پڑھتے ہیں، روزے آپ کی طرح رکھتے ہیں، آپ کی طرح عبادات اور اعمال کے اندر مصروف ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو مقام آپ کو ملا وہ مقام ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو وہاں آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے کہ اے عبد القادر، تمہیں اس حق کی قسم ہے جو میرا تجھ پر ہے، تم کھاؤ، تم پیو۔ فرمایا میں اس وقت پیتا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے قسمیں دے کر پلاتا نہیں، اور جب تک میرا رب مجھے کسی کام کا حکم نہیں دیتا میں اس کو کرتا نہیں۔ یہ آپ کی وہابی سعادتیں ہیں۔ جہاں تک تصرفات کا عالم ہے، قلوب پر، اذہان پر، اور پھر تکوینی نظام کے اندر، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عمر بزاد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جمعہ کے دن مسجد کی طرف بڑھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کسی شخص نے توجہ نہیں کی، کوئی سلام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے جب آپ بازار میں نکلتے ہیں لوگوں کے ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو فرماتے میرے اس بات کو سوچتے سوچتے حضرت غوث اعظم نے میری طرف دیکھا، تبسم فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ایک ہجوم آپ کی طرف بڑھا۔ ایک جمع غفیر آ گیا۔ جی بالکل، یہاں تک کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ وہ تو پہلی حالت بہتر تھی کہ میں آپ کے قریب تھا، اتنے لوگ آئے کہ میں بھی دور ہوا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، جب میں چاہوں ان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں، جب چاہوں میں ان کو اپنی طرف سے پھیر لیتا ہوں۔ پھر جب تکوینی نظام کے اندر آپ کے تصرفات کی بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ زیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے رات کے وقت تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی اور اندھیرا تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ جس طرف نگاہ اٹھاتے انگلی سے اشارہ کرتے، وہ لکڑی، وہ پتھر، وہ پہاڑ روشن ہو جاتا، اس کی روشنی میں آپ چلتے، جب اگلے مقام پر پہنچتے پھر اشارہ کرتے، پھر وہ پتھر یا لکڑی روشن ہو جاتا۔ آپ کی قوت مشاہدہ ہے، قوت سماعت ہے۔ اس کے والے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں لوح محفوظ تک جاتی ہیں، میں ہر بد کو بھی جانتا ہوں، اچھے کو بھی جانتا ہوں، اللہ کے علم میں غوطے لگاتا ہوں۔ لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون انتم بین یدی کالقواریر یراما فی بواطنکم وظواہرکم۔ فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تم گھروں میں کھاتے کیا ہو، جمع کیا کرتے ہو۔ تمہارا وجود میرے سامنے آئینے کی طرح ہے، میں تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، باطن بھی دیکھتا ہوں۔ اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک بات میں جانے سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں، وقفے پہ چلتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کو اپنے وجود کے اندر بسا لیا تھا، اور شریعت کی پابندی اس حد تک تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ بھی عطائیں اللہ کی طرف سے ہیں، یقیناً اس میں نسب کا بہت بڑا کمال ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا بہت بڑا کمال ہے، اس میں سرکار علیہ السلام مولا کائنات کی عطاؤں کا بہت کمال ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بھی شریعت کی جتنی پابندی کی ہے، ایکچولی ہمیں وہ پڑھایا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا کہ آپ شریعت کے کتنے سخت پابند تھے۔ کاش صحیح کام، یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ آیا نا ہمارے درمیان، یوں کہیے کہ صحیح طور سے ٹرانسفارم نہیں ہوئی آپ کی شخصیت، کاش اس انداز سے ٹرانسفارم ہوتی تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہستی ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ ہم بات کر رہے تھے. اب انشاءاللہ ان کی کرامات پہ بات کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے. لیکن اس سے قبل ایک بات میں آپ کو بتاؤں ناظرین, اگر میں انسٹنٹلی آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو, تو میرا خیال ہے دنیا میں جہاں اس وقت مجھے سنا جا رہا ہے فوراً ہی جواب آپ کے دل سے اٹھے گا اور زبان پہ آئے گا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو. اسی طرح کا ایک سوال ایک بزرگ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. سوال سادہ سا ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جواب آپ نے کتنا سادہ دیا وہ ذرا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی ایک اس کی اسٹارٹنگ ہے, ایک اس کی اینڈنگ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا پرہیزگاری ہے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں کسی بیماری کے عالم میں اور ڈاکٹر کو آپ یہ بتاتے ہیں مجھے فلو ہو گیا ہے, نزلہ ہو گیا ہے, یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے, تو ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے, سجیسٹ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ان دواؤں کو آپ نے ان اوقات میں کھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ایک اور تنبیہ آپ کو کرتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, یہ نہیں کھانا ہے. تو ایکچولی جو دین کی ابتدا ہے نا ناظرین, وہ یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں ہر گناہ سے پرہیز کریں. اب اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیے, گناہ کس کس لیول کے اور کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو اس کی ابتدا یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں, کیونکہ قدرت کی جو مطلب یوں کہیے کہ اپنا ڈاکٹری ہے نا, وہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم پرہیز کریں گے تو پہلا ڈور اوپن ہوگا جس میں ہم داخل ہوں گے. اور جو انتہا کی بات آپ فرماتے ہیں انتہا یہ ہے کہ تسلیم و رضا ہو اور توکل ہو. یعنی اللہ کے ہر امر کے اوپر سر کو جھکا دیجئے, سرے تسلیم خم, پروردگار میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں, راضی ہوں تیری مشیت کے اوپر اور تیرے تمام احکامات پہ اور تیری تمام عطاؤں پہ. اور توکل کہ جو دے دیا وہ لے لیا, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جو ملے گا وہ یقیناً ملے گا کیونکہ میرے رب پر مجھے کامل ایمان ہے. پھر دیکھیے صاحب, ابتدا اور انتہا کی جو کنیکٹیوٹی جڑے گی, اللہ کا قرب انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ اب آتے ہیں ذرا کرامات کی طرف. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے, ولادت کے وقت, اور پھر جو بچپن کی کرامات ہیں وہ اتنی حسین ہے, ذرا سنائیے. کیونکہ اچھا یہ اس لیے بھی سنائیے, آپ کے آج جو بچے ظاہر ہے آپ کو اللہ کرے سن رہے ہوں, اور مائیں خاص طور پہ, میں تو یہ چاہتا ہوں صاحب کہ یہ مائیں باقاعدہ گھول کے پلائیں غوث اعظم کی بچپن کی باتیں, تاکہ بچپن جو ہے ہمارا مستحکم ہو. بچپن ہاتھ سے نکل گیا ہے ہمارے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. آپ کے بچپن کے حالات اور واقعات سے پہلے چند باتیں بطور تمہید کے. جی ولادت اور ولادت کے وقت میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنیادی طور پر شریعت کی پابندی ہی بندے کو صاحب کرامت بناتی ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ ہم نے شریعت کی پابندی میں اجر و ثواب کی حد تک تو ہم نے گزارا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ جو شریعت کی پابندی ہے یہ جب قرب الہی کی طرف بڑھتی ہے اور تمام احتیاطیں آتے ہیں تو یہی باعث کرامت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. اور کرامت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ما فوق الفطرت کوئی کام کر کے دکھائیں. کرامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کی تربیت ایسے کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت روحانی کے اٹھانے کے قابل بن جائے. سبحان اللہ. تو آپ کی والدہ کو دیکھیں کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں جی میرا ایک معمول تھا کہ کثرت کے ساتھ وضو میں رہنا. اللہ اکبر. تو یہ کثرت کے ساتھ وضو میں رہنا, اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے نفس اور شیطان سے نجات دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ وضو ہے. سبحان اللہ. وضو میں کوئی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر قرآن مجید نہیں پڑھنے دیتا. اللہ. اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنے دیتا. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. کتنا عام سا عمل ہے. اگر ہمارے سننے والے لوگ اور ہم سارے اس کو اپنا معمول بنائیں کہ 24 گھنٹے میں مجبوری کے علاوہ آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں. تو آپ کی والدہ کا یہ بڑا معمول تھا, اور آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اس وضو کے اثرات مجھے لگتے ہیں کہ میرے بیٹے پر جہاں وہب و عطا بھی تھی اور انتخاب بھی تھا وہاں میرے اثرات بھی جاتے تھے میرے بچے پر. اور اس کے علاوہ کہتی ہے جی میں قرآن کی تلاوت بڑی کرتی تھی. آپ ہمیشہ یاد رہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہوتا ہے ویسے, قرآن کی تلاوت کرنا ہوتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ, حضوری الہی کی کیفیت میں گم ہو کر. حضور غوث اعظم کی والدہ ہو, وہ جب تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتی ہوگی,
آیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کی چاشنی کو وہ تازہ نہیں کرتی ہوگی؟ وہ حدیث جبریل والی جو بات ہے، احسان والی بات، وہ ساری چیزیں جب وہاں آئیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک تو آنے سے پہلے روحانی طور پر لوگوں کو اطلاع دے دی گئی، حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں گمان گزرا کہ شاید ولایت کبریٰ میرے پاس ہے، تو میرے سامنے روحانی طور پر حضور غوث اعظم کی روح کو جب منکشف کیا گیا اور ان کی سطوت اور سلطنت مجھے دکھائی گئی تو میں حیران رہا کہ ہماری نسلوں میں سے اور ہمارے سلسلے میں سے ایسے بھی اولیاء آ رہے ہیں جن کو بڑا عروج حاصل ہوگا۔ یعنی جنید بھی جو ہے وہ عبد القادر کے تابع ہے، عبد القادر کے تابع، ہر جگہ جنید عبد القادر کے تابع ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی جی، وہ رنگ بھی آپ کا تھا۔ پھر جہاں آپ کے نانا جی کو سب کو یہ اطلاعیں تھیں، وہاں آپ کی والدہ کا دیکھیں، قرآن مجید کے اثرات اتنے پڑے آپ پر کہ آپ 18 پارے ماں کے وجود سے یاد کر کے آ رہے ہیں۔ جی جی جی، یہ بھی آپ کی کرامت سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ جب دنیا میں ظاہر پذیر ہوتے ہیں تو دیکھیں اندر کا انسان چونکہ اللہ نے اتنا اجلا بنایا ہے، یعنی اندر کے انسان کی فضیلت کا اعتراف اللہ نے فرشتوں سے کروایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور غوث اعظم جیسے لوگ یہ اندر کے انسان کی برتری کو ثابت کرنے آتے ہیں۔ اچھا، آپ کی برکت کے صدقے وہ کیا ولادتوں کا معاملہ تھا بتائیے؟ ہاں، یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو آپ کی برکت کے صدقے اس سارے علاقے میں سب کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد پیدا ہوئی سب کی۔ نرینہ اولاد پیدا ہوئی۔ اچھا، بچپن میں جب آپ مدرسے کے ہاں، مدرسے میں جب آپ جاتے تھے، پھر آپ جب بچ ہو گئے تو پھر آپ کو وہ معمول چیک کریں کہ آپ دودھ صرف سحری اور افطاری کے وقت پیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو پیدائش کا معاملہ ہو گیا۔ یہ پیدائش کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ سکول جانے لگتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا پروٹوکول کے ساتھ فرشتے آپ کو لے کے جاتے ہیں اور وہ رستہ بھی بتاتے ہیں، کلاس میں جا کے بٹھاتے ہیں اور کانوں میں کچھ آوازیں بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی جگہ کھیلنے کے لیے جانے لگتا تو غیب سے آواز دیتے عبد القادر آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اچھا، صرف فرشتوں نے آواز نہیں دی، جانوروں نے بھی آپ کے ساتھ باتیں کر کے بتایا کہ عبد القادر آپ خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ، بلکہ دیکھیں نا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولایت کے بارے میں کب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا 10 برس کی عمر میں جو ہے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری سماعتوں میں یہ آواز آئی تھی۔ پروفیسر صاحب، بچپن کے ظاہر حالات بڑے حسین ہیں ان کے، لیکن اسی ربط کے اندر جو ہے جوانی کا ایک واقعہ جس کے بارے میں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ 18 ایئرس کی ہی بات ہے آپ کی، کیونکہ 14 ایئرس کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو وہ جو استقامت تو کرامت ہے، یعنی اس میں استقامت بھی ہے اور اس میں کرامت بھی ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہی استقامت کرامت بنیادی طور پہ بنی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ڈاکو نہ صرف ایمان لے کے آئے بلکہ آپ دیکھیے اس سے اگلا درجہ کہ آپ کی نگاہ کرم سے وہ پھر ولایت کے درجے پہ بھی فائز ہوئے۔ پھر ایک نصرانی کی طلب پر، وہ خاص طور پہ ایک جو کنٹروورسی تھی اس پر، ناموس رسالت کی محافظت کے لیے آپ نے خاص طور پر اپنے جد کی ناموس کی محافظت کے لیے اللہ کے حکم سے جو مردے کو زندہ کیا، وہ کرامت بتائیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خدام نے دعوت دی تو 1 نہیں 2 نہیں، یعنی 70 جگہوں پہ بیک وقت آپ کو جو ہے نظر آنا۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ آج کا ورچوئل ورلڈ جو ہے وہ سرنڈر ہے، بتائیے۔ آسان کر دیا ہے جی، ماشاءاللہ جنید صاحب، آپ نے جو استقامت کی بات کی اور محترم شبیر جامی صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ بات کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ، استقامت شریعت جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو منوعاً اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچ جانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اور حضوری کے ذریعے، یعنی حضوری سے مراد ہے کہ جو اللہ کو دیکھ کر اس حضوری کے ساتھ جو آگے چل رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ استقامت جب چلتی رہے، جس طرح باجد بستامی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت میں، کرامت تو کوئی دیکھی نہیں، تو پھر انہوں نے آگے سے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی مجھے بغیر شریعت کے علاوہ کوئی عمل کرتے دیکھا؟ ٹھیک ہے، تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے جو استقامت ہے۔ اس لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے صوفیاء کے ہاں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہمیشہ کرامت سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جب یہ استقامت نصیب ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بندے کو اللہ رب العزت درجے پر لے جاتا ہے، تنزل علیہم الملائکہ،
پھر یہ وقت آ جاتا ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور فرشتوں کے نزول کا مطلب ہے الہام. بالکل وہ غیب سے اس کو پھر خبریں دیتا ہے اور وہ مددگار بھی ہو جاتے ہیں کاموں میں. بالکل ٹھیک. اب اس استقامت کے ذریعے ظاہری بات ہے ایک تو ان کو مقامات نصیب ہوئے، لیکن کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت یہ ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی. جیسے معجزات تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء معجزات صرف اس شخص کو دکھاتے جہاں پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی. اسی طرح ولی اور قطب اور غوث بھی کرامت ان شخص کے لیے ہوتی ہے کہ جو راہ راست سے ہٹ رہا ہو. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 18 سال کی عمر کے اندر ہیں اور آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں. استقامت کیا تھی کہ آپ کی ماں نے آپ کو سچ کے اوپر مستقیم کر دیا. آپ کو شروع سے ایک درس دیا کہ آپ نے سچ بولنا ہے. سبحان اللہ. اور جب آپ گھر سے روانہ ہونے لگے تو آپ کی جو جیب میں جو گھر کا سرمایہ 80 دینار وہ آپ کے سامنے رکھے، 40 دینار آپ کو دے کر آپ کی قمیض کے اندر وہ آستین میں سی دیے تاکہ سفر ہوتا ہے اور اس میں کئی چیزیں گر نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ سفر کرتے ہوئے جب راستے میں ایک جگہ پر کوئی ڈاکوؤں کے قافلے نے اس پورے قافلے کو گھیر لیا اور ان کو سب کو لوٹ لیا. اب جو بھی آپ کے پاس آتا، ظاہری بات ہے آپ کی عمر 17 سال اور 18 سال کے درمیان میں بتائی جاتی ہے، تو جو بھی آپ کے پاس آتا آپ کو دیکھتا اور کچھ نظر تو ظاہری آتا نہیں تھا، جسٹ جملہ پوچھتا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں. اور پھر وہ اس کو سمجھ کے کہ یہ بات کے اندر کوئی اتنی بڑی تو لگتی نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا. پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ آگے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس پیسے ہیں. تلاشی لیتا ہے، ملتا کچھ نہیں. پھر وہ پہنچتا ہے فوری ڈاکو کے سردار کے پاس. اب جب سردار کے پاس جاتا ہے تو وہ بچے کو بلا لیتا ہے کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر آئیں. آپ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں. کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں. جب دیکھا جاتا ہے تو پیسے نکل آتے ہیں. وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب آپ کو 3 مرتبہ یہ کہا گیا، یہ 2 لوگ میرے پاس آئے، بار بار آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر بچ کے نکلنا چاہتے تو آپ کے پاس راستہ موجود تھا، جو آج ہم بعض اوقات ہیلا کے بہانے بچ بچ کے لوگوں سے پتلی گلیوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر وہ سچ کے اوپر استقامت دکھائی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میری ماں نے یہ درس دیا تھا کہ کسی بھی لمحے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. آج جب میں اس درجے پر آیا ہوں تو میں نے سچ ہی بولا. اس وقت اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ میں اتنے 40 سال یا 52 سال سے اللہ رب العزت کی حکومت علی کر رہا ہوں، ان کے احکام کو نظر انداز کر رہا ہوں. آپ نے اپنی ماں کے ایک بات کے اوپر عمل کیا، یہیں سے اس نے توبہ کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر وہ بھی اولیاء کرام کے اندر شامل ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. وقت چونکہ سمٹ گیا ہے، میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور اس میں ظاہر ہے تشنا رہے گا یہ موضوع، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا تھوڑا سا آپ اس میں اگر ریکال کروا دیں لوگوں کو نصرانی والا جو واقعہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 70 جگہ پہ بیک وقت آپ کو نظر آنا. لیکن جو آپ کی مجالس میں بھی خاص طور پہ جو کرامات جن کا ظہور ہوتا تھا، اس میں یہ کہ ظاہر لوگ آپ سے طلب بھی کرتے تھے اور آپ خود بھی ظاہر فرماتے تھے، اس کو پورا ایک جو ہے وہ ترتیب دے دیجیے آپ. جی جنید بھائی، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ صفت کن کا ولی مظہر ہوتا ہے، تو وہ ایک نصرانی نے مسلمان سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردے زندہ کرتے تھے، اگر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ زندہ کیا ہے تو آپ کہیں دکھائیں. اصل میں غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ تھا، اور وہ جو ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس کی عملی تصویر بن کر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے اور فرمایا کہ کسی پرانی قبر کی طرف اشارہ کرو، میں تمہیں وہ مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں. تو قم باذن اللہ کا جو لفظ آپ نے بولا، اس سے یہ بھی بتایا کہ کمال تو اصل میں یہ اللہ کا ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور وہ مردہ زندہ ہوا. تو دوسرا 70 مقامات پر ایک ہی دن افطار کے وقت آپ جلوہ گر ہوئے، تو یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ آفتاب ولایت ہیں، یہ اپنی خانقاہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کئی مقامات پر اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور کئی مقامات پر یہ اپنا اس روشنی کو اور فیض کو بکھیرتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا سے، اولیاء اللہ کی. آپ کی جو مجلس واعظ ہے شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسے سے جو شروع ہوئی اور اس میں 2-3 سامعین ہوتے تھے، اور جب وہ عیدگاہ میں پہنچی تو تعداد 70,000 تک جا پہنچی. اس کے اندر جو سب سے بڑی کرامت آپ کی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی مجلس واعظ کے اندر آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا، جبکہ کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں. جی بالکل. اور آپ ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرما دیتے کہ خاموشی اختیار کرو، تو صرف سانس لینے کی آواز آتی
جاتی تھی، اس قدر ہیبت طاری ہو جاتی. اور اس مجلس واعظ کی کیفیت یہ تھی، حضرت شیخ سعد اندلسی فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس واعظ میں آیا، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زہد پر بات کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ آج معرفت پہ بات ہونی چاہیے. آپ نے زہد کی بات وہیں روک دی، معرفت پہ بات شروع ہو گئی. پھر دل میں خیال آیا کہ آج بات ہونی چاہیے شوق پہ بھی، تو آپ نے معرفت کی بات وہاں روک دی، شوق پہ بات شروع ہو گئی. پھر خیال آیا فنا اور بقا کیا ہوتا ہے، تو وہ معرفت کی بات وہاں رک گئی، آپ نے فنا اور بقا پہ بات شروع کر دی. پھر فرماتے خیال آیا یہ غیب اور حضوری کیا ہوتی ہے، فنا اور بقا کی بات حضرت غوث اعظم نے وہاں روکی، غیب اور حضوری پہ بات شروع ہو گئی. فرماتے میں سوچنے لگا کہ جو بات دل میں آتی ہے وہی بیان شروع ہوتا ہے. یہ بات کرتے کرتے آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حسبک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن اتنا کافی ہے، یہ اور بھی بیان کروا. کہ میں تو اٹھ کر وہاں سے لباس اپنا پاٹ دیا اور ایک وقت کی کیفیت طاری ہو گئی. اب وہ دیکھیں نا وہ جو وہ اشعار سناتے، وہ جو ایک شخصیت بیٹھی ہوئی گٹھا لگا رہی تھی بالکل. اچھا پھر ایک آپ کی کرامت کا اظہار یہ بھی ہوا، یہی مجلس سے واعظ سجی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، کچھ اہل مجلس جو تھے وہ اٹھ کر جانا شروع ہو گئے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا انا اجمع وانت تفرقو، یا اللہ میں جمع کرتا ہوں اور تو منتشر فرما رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی، چاروں طرف بارش ہو رہی تھی اور صرف جو مجلس کی جگہ تھی وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا. پھر آپ کی یہ کرامت شیخ ابو محمد شیبانی فرماتے ہیں چوٹی کے 100 فقہا مشکل سے مشکل سوال تیار کر کے آپ کے پاس پہنچے اور سب نے یہ طے کیا کہ مختلف سوال ہوگا، ہر ایک کا سوال مختلف ہوگا. جب آپ کے سامنے آئے سینے سے ایسا نور نکلا کہ وہ سارے مبہوت ہو گئے اور وجد کی کیفیت طاری ہوئی. آپ نے ایک ایک کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا الا فمسألتک قضا و جوابها قضا، فرمایا سن تیرا مسئلہ یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. دوسرے کو پکڑا، فرمایا تیرا مسئلہ یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. یہی مجلس واعظ ہے. یہاں ناف کے اور شعر و بلاغت کے جو امام ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم اشعار پڑھتے تھے، میں نے کہا میں آج ان اشعار کو گنوں گا. دھاگا لے کر کپڑے کے نیچے چھپا کر مجلس کے کونے میں بیٹھ گیا. آپ شعر پڑھتے میں اس کو گرہ لگاتا. آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا میں گریں کھولتا ہوں اور تو گرہ لگا رہا ہے. ہر شخص کی دلی کیفیت پر آپ واقف ہوتے تھے. بالکل بہت خوبصورت جناب. اور یہ تذکرہ تو ظاہر ہے چلتا رہے گا ناظرین. کل بھی انشاءاللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے اور کل بھی انشاءاللہ، کل تو آپ کے علمی مقام و مرتبے پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور تنگی و محتاجی کا خاتمہ کیسے ہوئی آپ بتلاتے ہیں کہ جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کھانا پینا کہاں سے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ دوزخ کے دروازوں میں سے اس کو کس دروازے سے داخل کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کرامات کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ملک کے معروف شناخہ جناب صاحب زادہ عثمان الحسین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. تو جناب جاتے جاتے بس ذرا روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سفر دو، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تم
سہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را حاصل کلام شعر ہے مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں روسیا فریدی کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را